وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا اس نے جفا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 14واں پارہ سورہ نحل آیت نمبر 22 اور 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ الہکم تمہارا معبود، الہ واحد ایک ہے، ایک معبود ہے۔ فالذین تو وہ لوگ جو لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، بالآخرہ آخرت پر، قلوبہم ان کے دل، منکرۃ ان کے دل منکر ہے، وہم مستکبرون اور وہ مستکبرون تکبر کرنے والے۔ لا جرم حقیقت یہ ہے کہ ان اللہ یعلم کہ اللہ جانتا ہے، ما یسرون و ما یعلنون جو کچھ تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو سب اللہ جانتا ہے۔ انہ بے شک وہ، لا یحب پسند نہیں فرماتا، انہ لا یحب المستکبرین، مستکبرین تکبر کرنے والوں، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل منکر ہے اور وہ متکبر ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے ماقبل آیات میں ذکر کیے گئے قطعی دلائل سے ثابت ہوا کہ تمہاری عبادت کا مستحق ایک معبود یعنی اللہ تعالیٰ ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں نظیر و شریک سے پاک ہے۔ تو وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والے ہیں اور وہ متکبر ہیں کہ حق ظاہر ہو جانے کے باوجود اس کی پیروی نہیں کرتے۔ یہاں آیات میں نہایت نفیس ترتیب ہے، پہلے کثرت کے ساتھ دلائل کو بیان کیا گیا اور اب ان سب دلائل کا اہم ترین نتیجہ توحید باری تعالیٰ کی صورت میں بیان فرمایا گیا، اور دلائل اور نتیجہ میں بھی کس قدر عمدہ کلام فرمایا گیا، کوئی منطق کی باریکیاں اور فلسفے کی موشگافیاں نہیں بلکہ انتہائی سادہ سے انداز میں، عام فہم انداز میں فطرت انسانی کے قریب ترین دلائل کو جمع کرتے ہوئے بات کو سمجھا دیا ہے۔ یہی وہ قرآنی اسلوب ہے جو دل و دماغ کو تسخیر کر دینے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے اللہ جانتا ہے وہ جو چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں۔ لا جرم حقیقت یہ ہے ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین، اللہ پسند نہیں فرماتا مغروروں کو۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے انکار اور ان کے غرور تکبر کو جانتا ہے، بے شک اللہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ یاد رہے تکبر کرنے والا چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو اللہ کو پسند نہیں۔ اور تکبر سے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر حق بات کو جھٹلانے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام۔ قرآن و حدیث میں تکبر کرنے والوں کا بہت برا انجام بیان کیا گیا، چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اور میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں۔
اور ارشاد فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والے لوگ قیامت کے دن مردوں کی صورت میں چیونٹیوں کی طرح جمع کیے جائیں گے، اور ہر جگہ سے ان پر ذلت چھا جائے گی، پھر انہیں جہنم کے ایک بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا، ان پر آگوں کی آگ چھا جائے گی اور وہ دوزخیوں کی پیپ طینۃ الخبال سے پلائے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور لوگ ان کو رو دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی قدر نہیں جو تکبر کرنے والے۔ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت بلال بن ابو ہریرہ کے پاس میں گیا اور ان سے کہا اے بلال، آپ کے والد نے مجھ سے ایک حدیث بیان کی ہے۔ وہ اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جسے ہب ہب کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ اس ہب ہب وادی میں تکبر کرنے والوں کو ٹھہرائے گا۔ اے بلال، تم اس میں ٹھہرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ تکبر کے برے انجام سے ظاہر ہوتا ہے کتنا خطرناک ہے، کتنی خطرناک باطنی بیماری ہے، اور جب اندر ہوتی ہے تو ظاہر بھی ہوتی ہے، باہر بھی آ جاتی ہے، اور بعض اوقات باہر سے اندر بھی جاتی ہے۔ جیسے کسی نے ذرا کڑک سا لباس پہنا ہو تو پھر اس کے اندر بھی اسی طرح کی اکڑ آ جاتی ہے، اور سادہ سے لباس کا جو عادی ہو جائے گا تو اس کے اندر بھی طبیعت میں بعض کا سادگی آ جاتی ہے۔ تو بعض کا اندر سے بھی ظاہر ہوتی ہے اور بعض کا باہر کے معاملات سے بھی تکبر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے جو اپنے اندر تکبر کا مرض پائے، یہ ہر ایک کو غور کرنا چاہیے، اس کی تشخیص بندہ خود کر سکتا ہے میرے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے، مختلف طریقے اس کے۔ تو اس کا علاج کرنے کی پھر کوشش کریں، پہلے چیک کریں کہ میرے اندر کتنا تکبر پایا جاتا ہے، پھر اس حساب سے اس کی کوشش کریں۔ احادیث میں تکبر کے جو علاج بیان کیے گئے ان میں سے 2 علاج سن لیں۔ اپنے کام خود کرنا، یہ تکبر کا علاج ہے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا سامان خود اٹھایا وہ تکبر سے بری ہوگا۔ عاجزی اختیار کرنا اور مسکین کے ساتھ بیٹھنا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عاجزی اختیار کرو اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا مرتبہ بلند ہو جائے گا اور تکبر سے بھی بری ہو جاؤ گے۔ عاجزی اختیار جو کرتا ہے اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا گزر چند مسکینوں کے پاس سے ہوا، وہ غریب لوگ کچھ کھا رہے تھے، انہوں نے امام حسین کو دیکھا اور کہا کہ اے ابو عبداللہ، آپ بھی آئیں، کھانا کھا لیں، غذا کھا لیں۔ امام حسین اپنی سواری سے اترے اور غریبوں مسکینوں کے ساتھ بیٹھ گئے اور فرمایا انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ان مسکینوں سے فرمایا کہ میں نے تمہاری دعوت قبول کی ہے، اب تم میری بھی دعوت قبول کرو۔ وہ تمام مسکین امام حسین کے ساتھ ان کے در دولت پر آ گئے۔ امام حسین نے انہیں کھانا کھلایا، پانی پلایا، انہیں کچھ عطا فرمایا اور فراغت کے بعد وہ سب وہاں سے چلے گئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے بعض کا کسی کے ساتھ بیٹھنا بھی نہ اپنی بےزتی سمجھتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ ہمارے اندر تکبر ہے، یا اپنا کام کرنا اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ کام غیر مسلم ممالک اور وہاں کے لوگوں کے اندر یہ چیز رچ بس گئی، حالانکہ ایمان نہیں ہے ان لوگوں کے اندر۔ ہمارے ہاں یہ چیز بہت عام ہے، ہر ایک کے اندر اکڑ، تکبر، اپنا کام نہ کرنا،
دوسرے پہ ڈال دینا، اسی طرح اور بہت سارے معاملات میں. اسی طرح جو ہمارے بظاہر یہ بڑے لوگ کہلاتے ہیں جو، ان کی بھی یہ عادت ہے کہ ہمارا جوتا بھی کوئی اور اٹھائے، ہمارا بیگ بھی کوئی اور اٹھائے. یہاں تک کہ وہ کچھ بڑے ججز کو دیکھ رہا تھا، وہ ان کا کوٹ بھی کوئی اور پہناتا ہے، اس کو اپنا کوٹ پہننا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں. ساتھ الگ بندے ہوں گے جو پہنائیں گے وہ جو کالا سب لباس پہنتے ہیں. تو یہاں تک ہمارے بڑوں کی صورتحال ہے. تو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے. اور تکبر رائی کے دانے کے برابر کسی کے اندر ہوگا نا تو وہ جہنم میں لے جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں عاجزی نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور یہی چیزیں آگے پھر بچوں کی تربیت میں بھی شامل ہو جاتی ہیں. جو والدین کو بچے جس طرح دیکھتے ہیں بچوں کے اندر بھی ویسے ہی اکڑ آ جاتی ہے. گھر میں جیسا ماحول ہوتا ہے بچہ بھی پھر وہی کام کرتا ہے، بچے کی وہی سوچ بنتی ہے. بچوں کی تربیت ہمیں باقاعدہ کرنی چاہیے، اس میں توجہ دینی چاہیے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے میرے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے، شرک یقیناً بڑا ظلم ہے. سورہ لقمان میں اللہ نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کی ان نصیحتوں کا بیان فرمایا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے بیان فرمائی. ان نصیحتوں کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ اے میرے بیٹے کسی شے یا شخص کو اللہ کا شریک نہ قرار دینا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بھی بچنا، کیونکہ برائی اگر رائی کے دانے جیسی چھوٹی سی بھی ہوگی اور وہ کسی چٹان، آسمان، زمین، غار میں کہیں بھی ہو، اسے قیامت کے دن اللہ بندے کے سامنے لے آئے. اور نماز قائم رکھنا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، مصیبت پر صبر کرنا، بے کیا کہ بہت ہمت والے کاموں میں سے. یوں ہی مغرورانہ متکبرانہ رویہ نہ رکھنا، جیسا لوگوں سے ٹیڑھے منہ بات نہ کرنا، چیخ چلا کر بولنے کی بجائے مناسب آواز میں کلام کرنا، کیونکہ چیخنے کی آواز بری آواز ہے، سب سے بری آواز ہے اور گدھے کی آواز ہے جو چیخ چیخ کر رینگتا ہے. نیز اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چلنا، اکڑ کر نہ چلنا، کیونکہ اللہ کو اکڑنے والا، تکبر کرنے والا بندہ پسند نہیں. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی انہیں بہت غور سے ہمیں توجہ سے سنیں کہ انہوں نے اولاد کو زندگی کے کن کاموں کے متعلق نصیحت فرمائی، اور اس کی روشنی میں ہمیں اپنی اولاد کو کیسے سمجھانا چاہیے، اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے. اولاد کے عقائد کی تعلیم یہ سب سے بنیادی چیز ہے. اپنے بچوں کا عقیدہ درست کرنا، عقیدے کی اصلاح، پختگی، استقامت پر توجہ دینی چاہیے. ان کے ظاہری اعمال، عبادات جیسے نماز وغیرہ کی طرف توجہ دیں، انہیں نماز سکھائیں، نماز پڑھنے کا عادی بنائیں. یوں ہی ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ نماز پڑھنے کی تعلیم و تربیت دیں. اولاد کے باطن کی اصلاح اور درستی کی جانب توجہ کرنی چاہیے کہ جب یہ یقین دل میں بٹھا دیں گے کہ اللہ سمیع و بصیر ہے، علیم و خبیر ہے، وہ بندے کا ہر عمل ہر وقت دیکھ رہا ہے، کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں، ہر چھوٹے بڑے عمل کا قیامت میں حساب دینا ہے، تو باطنی اصلاح بہت آسان ہو جائے گی. اولاد کی اخلاقی تربیت کریں، آداب زندگی سکھائیں، معاشرتی اخلاقیات، اسلامی کردار سکھائیں. تو یہ چاروں چیزیں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نہایت اہم چیزیں ہیں. پہلے نمبر پر ہے عقیدہ، عقائد کی درستی، ایمان کی پختگی، اور اللہ پر توکل کرنا سکھائیں. اعتماد دنیا میں بلا و مصیبت کو برداشت کرنے، ان سے نجات پانے کا ذریعہ ہے، جبکہ عقائد کا بگاڑ آفتوں، مصیبتوں اور بلاؤں کے نازل ہونے، دلی بے قراری اور قلبی بے چینی کا ذریعہ ہے. یوں ہی عقائد کی درستی آخرت میں اللہ کی رحمت، خوشنودی اور جنت میں داخلے کا قوی سبب ہے، لیکن عقائد کی خرابی اور گمراہی کی حالت میں موت جہنم میں جانے کا مستحق بنا دیتی ہے. اور جو کفر کی حالت میں مر گیا
وہ تو ضرور ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا پائے گا۔ دوسرے نمبر پر ہے عبادت۔ عبادت دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں جنت میں جانے کا وسیلہ ہے۔ عبادت کے ذریعے اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، قرب الہی نصیب ہوتا ہے، مقصد تخلیق کی تکمیل ہوتی ہے، کیونکہ ہم دنیا میں آئے عبادت کے لیے، اللہ نے انسان کو پیدا فرمائے عبادت کے لیے پیدا فرمائے۔ اس کے برخلاف عبادت میں غفلت، خدا سے دوری، شیطان کی مائیت دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے باطنی اعمال۔ پہلا تھا عقائد، عبادت، اور تیسری باطنی اعمال، کہ خدا سے قلبی تعلق مضبوط ہو، خدا کی صفات کا مراقبہ کرنا، دل کی طہارت، نفس کی پاکیزگی، قلب کے نور، باطن کی روحانیت اور مکاشفہ و مشاہدہ کے حصول کا قوی ترین سبب۔ انبیاء و اولیاء کے مراتب میں بہت زیادہ عمل دخل ان ہی باطنی اعمال کا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے اچھے اخلاق۔ اگر اولاد کے اخلاق اچھے ہوں گے تو معاشرے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، لوگ ان کی عزت کریں گے، جبکہ برے اخلاق کی صورت میں معاشرے میں جہاں ان کا وقار ختم ہوگا وہیں الٹا والدین کی بدنامی رسوائی ہوگی۔ اچھے اخلاق آخرت میں اللہ کی رضا کا باعث ہے، جبکہ برے اخلاق غضب الہی اور لوگوں کی طرف سے خود پر بوجھ لادنے کا سامان۔ افسوس ہمارے معاشرے میں والدین اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں یہ تو دیکھتے ہیں کہ ان کا بچہ دنیاوی تعلیم، دنیا داری میں کتنا اچھا ہے، چالاک ہے، ہوشیار ہے، لیکن اس طرح بالکل توجہ نہیں ہے کہ بچے کا عقیدہ کیسا ہے، نظریات بچے کے کس طرف جا رہے ہیں، اور اس کی ظاہری اور باطنی اعمال کس رخ پر جا رہے ہیں۔ والدین کی یہ دلی خواہش تو ہوتی ہے کہ ان کا بچہ دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو جائے، جو مختصر سی زندگی ہے، اس کے پاس عہدہ آ جائے، منصب آ جائے، عزت ملے، اسے دولت ملے، شہرت ہو، لیکن یہ تمنا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے کہ ان کے اولاد دین و آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہو جائے، ان کے بچے آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ ساری توجہ والدین کی دنیا کے برائٹ فیوچر پر لگی ہوتی ہے، آخرت پہ توجہ ہی نہیں کہ میرے بچوں کا آخرت میں کیا بنے گا۔ مسلمان ماں باپ کی اولاد ہونے کے ناطے اپنے دین و مذہب اور اس کی تعلیمات سے اچھی طرح آشنا ہو، اس کے عقائد اور اعمال درست ہو، اس کی فکر نہیں ہوتی، اس کا طرز عمل جو طرز زندگی ہے اللہ اور اس کے حبیب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ والدین کی یہ آرزو تو ہوتی ہے کہ ان کی اولاد دنیا میں خوب ترقی کرے، تاکہ اولاد کے ساتھ ساتھ والدین کی دنیا میں بھی ان کی بھی دنیا سنور جائے اور عیش آرام نصیب ہو، لیکن اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ ان کی اولاد قبر کی زندگی میں بھی ان کے چین کا باعث بنے، آخرت میں ان کے لیے شفاعت و مغفرت کا ذریعہ بنے۔ تو بچوں کی تربیت کے لیے انہیں اپنا تھکا ہوا ٹائم نہ دے، تھوڑا سا ٹائم نہ دے، بلکہ تازہ اور بھرپور وقت دے، ان کے پاس بیٹھیں، باتیں کریں، مصروفیات پوچھیں، صحیح عقائد، اچھے اعمال پر گفتگو کریں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سوانح صحابہ اور اولیاء کی باتیں سنائیں، کتابیں لا کر دیں، مطالعہ کا شوق دلائیں، پڑھے ہوئے کے بارے میں سوال کریں، ان سے کتابیں سنیں، حسن اخلاق، اچھے کام پر حوصلہ افزائی کریں، بد اخلاقی اور برے کام پر ان کو سمجھائیں اور اس کے نقصان بتائیں، بچوں کو صحت اور صفائی کی اہمیت بتائیں، ان کو متوازن اور صحت مند غذا بتائیں، اس کے کھانے کی عادت ڈالیں، صفائی کا معمول بنانے کی تربیت دیں، مفید اور فضول کاموں کا فرق بتائیں، جیسے مطالعہ، تلاوت، عبادت یہ مفید کام ہے، یوں ہی ورزش کرنا، سیر کرنا اور جائز تفریح وغیرہ یہ اچھی چیز ہے، جبکہ موبائل کی بہت زیادہ مشغولیت، انٹرنیٹ کا کثرت سے استعمال، بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں اور نیٹ دے دیتے ہیں، یہ زیادہ اس کا استعمال نقصان دہ، محنت، ہمت اور چستی کامیابی کے ذرائع ہیں، جبکہ سستی، کاہلی، کام چوری، اس طرح کی زندگی جو یہ ناکام بنانے والی چیزیں ہیں۔ الغرض اولاد کو وقت اور توجہ دیں گے تو والدین کی زندگی آسان ہوگی، بچوں کی زندگی بھی کامیاب ہوگی، ورنہ خود بھی دکھی ہوں گے، اولاد بھی پریشان ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو
اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنے، والدین کے دنیاوی سکون اور اخروی نجات کا بھی سامان بنے، کیونکہ صحیح تربیت ہوگی اپنے بچوں کو اگر ہم نے اللہ اور اس کے محبوب کا فرما بردار بنا دیا تو اب وہ اولاد اپنے والدین کی فرما بردار بنے گی۔ لیکن ہم یہ باتیں بھول جاتے ہیں، جس کو ہم اللہ کا فرما بردار نہ بنا سکے پھر بھول جائے کہ وہ ہمارا بھی فرما بردار بنے گا اور بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔